اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Study or methodology of Mr. Jahelmi in the argumentation between claim and the text of tradition. یہ بہت ہی اہم مقالہ ہے. مقتمی جہلمی دعویٰ حدیث اور حدیث سے دعوے پر استدلال یعنی آرگومنٹیشن میں فرق دانستہ یا نادانستہ ملحوظ نہیں رکھتے. اگر ان کے مختلف نام نہاد مکمل ویڈیوز کو غور سے سنا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ دانستہ ملحوظ نہیں رکھتے. جب امپلائڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد نہ تلازم یعنی بائی امپلیکیشن ہوتا ہے اور نہ لزوم امپلیکیشن ہوتا ہے اور نہ استلزام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تینوں نہیں ہوتے. بہت مطالعے کے بعد ان کے ویڈیوز کے اندازہ ہوتا ہے کہ محترم کبھی تو روایت کے لغوی معنی پر مبنی قیاس جلی کو فرماتے ہیں اور قیاس جلی بھی وہ جو ان کے ذہن کے مطابق جلی ہو. بعض اوقات وہ قیاس جلی بھی نہیں ہوتا. جو حضرات ان مسائل میں سے واقف نہیں ہیں وہ ان کے حفوات کو اخبار صادقہ قطعیہ سمجھ لیتے ہیں. جس طرح کسی قول کے توہین آمیز اور گستاخانہ ہونے یا نہ ہونے پر متبعین جہلمی ان کو قاضی یعنی کہ جج سمجھ لیتے ہیں. لیکن ان سب کے باوجود محترمی جہلمی تعویل کرتے ہیں. مثلا ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب کا ذکر ہے تو اس سے مراد یعنی کہ چچا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے مراد چچا لیتے ہیں یعنی ابو طالب مراد دیتے ہیں. ایک روایت میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے عظام یعنی بونس کا ذکر ہے تو اس سے مراد ان کا جسم لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ غور. لیکن وہ مجاز یا نان لٹرل کا معنی مراد لینے کے قواعد بیان نہیں کرتے. یہ فرق یہ صرف محترم کا پک اینڈ چوز ہوتا ہے. یعنی کہ اب اگر وہ مجاز لیتے ہیں جسے ہم تعویل کہتے ہیں انٹرپریٹیشن. اب تعویل کے وہ کئی معنی لیتے ہیں لیکن ہم جب استعمال کر رہے ہیں تو مراد ہے مجاز. تو جب وہ حقیقت سے ہٹ کر مجاز لیتے ہیں تو جہلمی صاحب کے پاس کوئی اس کے قاعدہ نہیں ہے بلکہ پک اینڈ چوز ہے. جہاں ان کو پسند آ گیا حقیقت لے لی اور جہاں پسند آ گیا مجاز لے لیا. کوئی قاعدہ بیان نہیں کرتا ہے. اسی طرح دعویٰ خود فرماتے ہیں اور مخالف کو مدعی قرار دے دیتے ہیں. یہ بہت ہی عجیب بات ہے. اور پھر اسے دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں. یعنی جب کہتے ہیں خود مدعی نہیں بھی ہوتے مگر یا کبھی خود مدعی ہوتے ہیں مگر دعوے کی دلیل مخالف پہ قرار دیتے ہیں. ان کے سامعین محترم کی ان مغالطات یعنی فالسی کو ان کے سامعین ان مغالطات کو سمجھ نہیں سکتے. اس کے علاوہ محترم جہلمی روایات کے لغوی معنی پر استقراء فرماتے ہیں. کبھی اس پر تمثیل یعنی انالوگی کرتے ہیں. یعنی کبھی وہ انڈکشن کرتے ہیں لغوی معنی پہ اور کبھی وہ تمثیل کرتے ہیں. اس طرح جہلمی صاحب کو الزامی جواب کا تصور کیا ہے. اب یہاں پہ یہ پتہ چلے گا کہ جہلمی صاحب کا تصور کیا ہے. الزامی جواب اس کو دیا جاتا ہے جو فریق مخالف کو مسلم ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کے فریق مخالف کو کوئی چیز مسلم ہے تب آپ الزامی جواب دے سکتے ہیں. لیکن جہلمی صاحب کے نزدیک وہ لفظ جس کو اب یہ جو لفظ ہے وہ میں بولوں گا نہیں، صرف اس کو میں ہجہ کروں گا. وہ کس طرح بال فارسی مفتوح ہائے مخلوطی کاف مشدد مکسور اور ہا ساکن یا معقوف کہا جاتا ہے، جس کا بست حرفی یعنی کہ بلاک لیٹرز عربی حروف میں اس کی توسیع ایکسٹینشن میں عربی حروف کے ایکسٹینشن میں وہ حروف آ جاتے ہیں جو کیا کہتے ہیں عام طور پہ عربی میں نہیں ہوتے. اب یہ دیکھ لیں یہ لفظ ہے، میں نے یہ لکھ کر دکھا دیا بست حرفی میں. ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے. اس میں بھی یہ
اس میں بھی وہ اپنے مت مقابل کو اپنے مرضی سے الزام دیتے ہیں، یعنی کہ کس سے الزام دیتے ہیں؟ اس وہ مقابل کو تسلیم ہی نہیں ہوتا جس چیز سے وہ الزام دے رہے ہوتے ہیں، مگر جہلمی صاحب کو ہوتا ہے، یعنی بعض دفعہ اپنے اصول سے مخالف کو الزام دیتے ہیں، بعض دفعہ ایک ایسی چیز سے مخالف کو الزام دینے کی صحیح کرتے ہیں جو مخالف کو مسلم نہیں ہوتی، صرف ان کو مسلم ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے جہلمی صاحب کے استدلال یعنی ویز آف آرگومنٹیشنس باطن ہیں۔ اس کے علاوہ جب وہ نقل آیت اور نقل روایت کے شرائط لکھتے ہیں تو اس سے انحراف بھی کرتے ہیں، یعنی اگر کبھی لکھ دیتے ہیں کہ بھئی میرے کیا کہتے ہیں تحقیقات کے اندر اس شرط پر یہ حدیث ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ اس سے انحراف بھی کرتے ہیں، لیکن انحراف عن شروط یعنی کہ ڈیویشن فرام کنڈیشنز کے لیے وہ عذر بھی کرتے ہیں، یعنی اپالوجی پیش کرتے ہیں، یعنی کہ یہ غلطی کرتے ہیں، یعنی شرائط تو پیش کرتے ہیں کہ میری احادیث جو ہے نا میں نے ان شرائط پہ یا شروط پہ کی ہیں، لیکن جب آپ دیکھیں گے تو یہ آپ اس سے مختلف چیز بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا کہتے ہیں ایسی حدیثیں ہوں گی جو یا روایات ہوں گی جو شرائط پہ پوری نہیں اتر رہی، یہ وہ عدم علم کی وجہ سے نہیں کرتے بلکہ جان کر کرتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد اور مطلب اسلام کے اصول اور اسس میں شکوک اور شبہات پیدا کرنا ہے تاکہ اسلام کے اسم پر ایک اور دین پیش کیا جا سکے۔ یہ بہت ہی میں نے ایک خطرناک سی ان کی تحقیق کی ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ ان کے اندر یہ باتیں ملیں گی، ٹھیک ہے۔ اب آخری بات ہے، یہ بھی میں آپ کو دکھا دوں، محترم جہلمی حدیث سے معنی اور استدلال کے لیے قاعدے کے پابند نہیں ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا، پابند نہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے وہاں سب آربیٹریری ہے، یعنی اگر وہ کسی طریقے سے استدلال کرتے ہیں نا تو بعض دفعہ آربیٹریری ہوتا ہے۔ اب یہ کسی قاعدہ جو ان کے بارے میں آپ سمجھے کہ اس قاعدے سے وہ کرتے ہیں استدلال، ایسا ان کے پاس قاعدہ نہیں ہے، یہ ٹیکسٹ دیکھ لیجیے گا۔ اگرچہ میں نے تقریباً سب کچھ پڑھ دیا ہے ٹیکسٹ کو، لیکن یہ کہ میں ان کو کہ لکھ کر بھی دکھانے کا ایک طریقہ میرا ایسے ان ایسنس میں رہا ہے، تو میں وہی چیز فالو کروں گا۔ والسلام۔